أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك. کیا نہیں کھول دیا ہم نے لکا آپ کے صدر کا سینے کو. حمزہ ہم نے پڑھا تھا استفہام کے لیے آتا ہے، یعنی کہ دو حرف ہیں، ایک حل ہے ایک حمزہ ہے. یہ دو حرف استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. حرف استفہام عربی کلام میں صرف دو ہے، استفہام کے لیے، سوالیہ انداز کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے یہ دو حرف استعمال ہوتے ہیں، ایک حل ایک حمزہ. معنی اس کا ہوگا کیا، دونوں کا. ٹھیک ہے. لم جو ہے ہم نے پڑھا تھا یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور معنی اس کا ہوگا نہیں، نفی کے معنی. معنی علم کیا نہیں، حمزہ کا معنی کیا، لم کا معنی نہیں. نشرح ہم نے کھول دیا، ہم نے کشادہ کر دیا. شرح یشرح سے نشرح ہم نے کھولا. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو ہے اس کی چار علامتیں ہوتی ہیں، ایک ہے یا، تا، الف اور نون. شرح یشرح جب یا ہے کس کا معنی ہوگا اس نے کھولا. علم یشرح کیا اس نے نہیں کھول دیا. تشرح آئے گا معنی تو نے نہیں کھول دیا. اشرح آئے گا میں نے نہیں کھولا. نشر آئے گا ہم نے نہیں کھولا. حمزہ یہ واحد متکلم کے لیے اور نون یہ ہے جمع متکلم کے لیے. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا. نشرح فعل مضارع ہے لیکن لم نے اس کو ماضی کے معنی میں کر دیا. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا. لام کا معنی کے لیے، کا معنی آپ، آپ کے لیے. ہم نے پڑھا تھا ضمیریں جو ہیں لہو اس ایک کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکا تیرے لیے، لکما تم دونوں کے لیے، لکم تم سب کے لیے. تو لکا واحد مذکر حاضر کے لیے. لام کا معنی کے لیے، کا معنی آپ، یعنی تیرے لیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کو مخاطب ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے، اس لیے ہم معنی اس کا کرتے آپ کے لیے. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لکا آپ کے لیے. لام کا معنی کے لیے، کا معنی آپ، آپ کے لیے. صدر عربی کے اندر کسے کہتے ہیں، سینے کو. صدر اس کی جمع آتی ہے صدور. صدر عربی کے اندر جہاں ہے اس کا معنی ہوگا سینہ، صدور اس کی جمع. جیسے انہ علیم بذات الصدور. ہم نے پڑھا تھا کہ کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے گی. کاف ضمیر ہے تو وہ اسم مضاف ہو جائے گا اور ضمیر مضاف الیہ ہوگی. مضاف کہتے ہیں نسبت کو اور مضاف الیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے. میں کہوں قلم یاسر، یہ یاسر کی قلم ہے، یہ اس کو ان کی طرف نسبت کیا، یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے. یعنی نسبت کو مضاف جس کی طرف نسبت کرنی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے وہ
اسم مضاف ہوگا ضمیر مضاف الیہ بن جائے گی. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اضافت کا، اس کے اندر کا کی کے کا معنی آ جائے گا، اپنا اپنی اپنے کا معنی ہم کریں گے صدر کا آپ کے سینے کو. صدر کا معنی سینہ، کاف کا معنی آپ. اب کے کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ اضافت کا معنی ہے. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کا سینہ. تو یہاں پر ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی مضاف اور مضاف الیہ آ جائے معنی ترجمہ مضاف الیہ سے شروع کریں گے. یہ پکا قاعدہ ہے، ترجمہ مضاف الیہ سے شروع کیا جائے گا. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں کتاب اللہ. ہم نے پڑھا تھا دو اسم آجے، پہلے پہلی نام نہ ہو، دوسرے پر ہو، پہلا مضاف ہوگا دوسرا. کتاب اللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب. اللہ کے لفظ پہلے کتاب آ رہا ہے، معنی لفظ اللہ سے شروع ہوگا. پہلے مضاف الیہ کا معنی، بعد میں مضاف کا معنی. اللہ کی کتاب، رسول اللہ اللہ کا رسول، پہلے معنی مضاف الیہ کا ہوگا. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کے سینے کو. اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ آپ کے سینے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نور ہدایت کے لیے آپ کے سینے کو کھول کے نہیں رکھ دیا. ہم نے اس دین اسلام کے حق ہونے پر آپ کے دل کو مطمئن نہیں کر دیا. یہ اس سے مراد. اس انشراح صدر سے مراد آپ کا شق صدر بھی ہے. شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ کے رسول بچپن میں تھے اس وقت بھی شق صدر ہوا. جب وحی کا آغاز ہونے لگا تب بھی، جب آپ کو معراج کروایا گیا تب بھی آپ کا شق صدر. آپ نے خود فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے میرے پاس فرشتے آئے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور ایک سونے کا تھال لے کر آئے، میرے دل کو نکالا گیا، اس تھال میں ڈال کر آب زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا اور پھر میرے سینے کے اندر علم و حکمت بھر کے میرے دل کو ڈال کر سی دیا گیا. اور انشراح صدر سے یہ شق صدر بھی مراد ہے کہ اللہ کے رسول کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، آپ کے سینے میں علم و حکمت بھری گئی. یہ بھی انشراح صدر سے مراد ہے. اللہ فرماتے ہیں علم نشرح کہ ہم نے نہیں کھولا، لکا آپ کے لیے، صدر کا آپ کے سینے کو. باؤ کا معنی ہوگا اور، کیونکہ باؤ عاطفہ ہو اس کا معنی ہمیشہ اور ہوگا. وَوَضَعْنَا یہ باب ہے وَضَعَ یَضَعُ سے، وَضَعَ یَضَعُ، وَضَعَ وَضَعَ وَضَعُ وَضَعَتْ وَضَعْتَا وَضَعْنَا، آخر میں وَضَعْتُ میں نے اتارا، وَضَعْنَا ہم نے اتارا. یعنی ماضی کے آخر میں تو پیش تو والی لگا دے، یہ واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا. ضربتو میں نے مارا، شربتو میں نے پیا، شہدتو میں نے گواہی دی. نون لگا دے وہ جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا. وضعتو میں نے اتارا، وضعنا ہم نے اتارا. ووضعنا اور ہم نے اتارا، ماضی کا صیغہ نا، واو کا معنی اور، وضعنا اتارا نہ ہم نے، اور ہم نے اتار دیا. ان کا معنی ہوگا سے، کیونکہ ہم نے پڑھا ان کا معنی عموماً سے یا میں سے کیا جائے گا، اور ہم نے اتارا ان کا معنی سے، کا معنی آپ، پیچھے آ گیا کاف. کاف جو مفتوح ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لیے گا. انہو اس ایک، انہما دو، انہم سب، انہا وہ ایک عورت، انہما وہ دو، انہن وہ سب، ان کا تو، انکما انکم. اسی طرح ووضعنا اور ہم نے اتارا ان کا آپ سے، کاف کا معنی آپ، ان کا معنی سے. وزرن عربی کے اندر بوجھ کو کہتے ہیں. وزرن لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے اوزار. اوزار وزرن، اب اسم آ گیا اس کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی، یہ مضاف ہو جائے گا اور ضمیر مضاف ہو جائے گی. وزرن بوجھ کو کہتے ہیں، کاف کا معنی آپ،
اور ہم نے اتار دیا ان کا آپ سے وزر کا آپ کے بوجھ کو، آپ کے بوجھ کو ہم نے اتار دیا۔ اب اس بوجھ سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نبوت سے پہلے جو آپ سے انجانے میں کچھ غلطیاں سرزد ہوئی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ معاف کر دیا۔ بعض کہتے نہیں، اس سے مراد یہ ہے جو سمجھ بھی آتا ہے، ابتدائی طور پر اللہ کے رسول پر جب وحی اتاری جاتی تھی وہ آپ پر بڑی بوجھل ہوتی تھی، حتیٰ کہ مسند احمد کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پہ سوار ہوتے آپ پر وحی اتاری جاتی تو اس وحی کے بوجھ سے وہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو ابتدائی صورت میں حتیٰ کہ حضرت صحابہ کہتے ہیں سردی کا موسم ہوتا، وحی اتاری جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی مبارک وہ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی۔ کس سے؟ اس وحی کے بوجھ سے۔ تو وہ بوجھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بعد میں جب سلسلہ جاری رکھا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا وہ اتار نہیں دیا۔ تو ایک معنی اس سے وہ وحی کا ابتدائی جو بوجھ تھا وہ، ایک اس کا معنی کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی تھی لوگوں کی اصلاح کی، آپ وہ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول اتنے فکر رکھتے تھے امت کے بارے میں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں شاید اللہ کے رسول اتنی محنت کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت ہمارے ذمہ ہے، ہم دیں گے ہدایت جس کو عطا کریں گے۔ یہ بوجھ بھی اللہ کے رسول سے اتار دیا گیا۔ تو اس سے تینوں معنوں مراد لیے جا سکتے ہیں، وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا ان کا آپ سے وزر کا آپ کا بوجھ۔ اب وزر سے مراد ایک تو خطا، خطا وہ ہوتی ہے جو انجانے میں ہو، ایک غلطی، خطا انجانے میں غلطی کو کہتے ہیں، اور دوسرا اس سے مراد وحی کی ابتدائی حالات میں آپ پر جو وحی کا بوجھ تھا وہ، اور جو ذمہ داری اللہ کے رسول کو سونپی گئی تھی اس کا بوجھ۔ تینوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ جی وہ بوجھ، ہم نے کہا تھا اگر معرفہ کے بعد اسم موصول آ جائے اس کی ہمیشہ صفت بنتا ہے، اسم موصول الذی، اللذانی، الذین۔ الذی وہ بوجھ، انقضا جس نے توڑ دیا، انقضا ینقض انقضا، انقضا جس نے توڑ کے رکھ دیا۔ ظاہر عربی کے اندر کسے کہتے ہیں؟ پشت کو، کمر کو۔ کاف کا معنی آپ کی، ظاہر اسم ہے، یہ مضاف ہو گیا کیونکہ ضمیر کس سے مل کے آ گیا، یہ معنی ہوگا آپ کی کمر کو۔ الذی وہ بوجھ، انقضا جس نے توڑ کے رکھ دیا تھا، ظہر کا آپ کی کمر کو، یعنی اتنا زیادہ بوجھ تھا ہم نے وہ اتار کے رکھ دیا۔ الذی وہ بوجھ، انقضا جس نے توڑ دیا تھا، ظہر کا آپ کی کمر کو۔ ظاہر کمر کو کہتے ہیں، کاف کا معنی آپ کی کمر کو، واو کا معنی ہوگا اور، کیونکہ عاطفہ ہے۔ رفعنا، رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا، جیسے ہم کہتے ہیں رفعت، اردو کے اندر رفعت و بلندی، رفعت کا معنی اٹھانا، تو رفع رفع اس طرح، رفعت میں نے اٹھایا، نون لگا دے تو ہم نے اٹھایا، جمع متکلم، فعل ماضی ہے جمع متکلم، اور ہم نے اٹھایا یا بلند کیا۔ لام کا معنی ہوگا کے لیے، کاف کا معنی آپ کے لیے، ذکر کا معنی ذکر، تذکرہ، بات، کا معنی آپ کی، کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی، یہ مضاف ہوگا، یہ مضاف الیہ ہوگا، معنی مضاف الیہ سے، اور ہم نے بلند کر دیا لکا آپ کے لیے، ذکر کا آپ کے ذکر کو، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکر کا آپ کے ذکر کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی عبادت آپ کو نظر نہیں آئے گی جس میں اللہ کا نام ہو، اللہ کے رسول کا نام نہ ہو۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، نماز دیکھ لیں، ہر عبادت کو دیکھیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ ہے۔
اذان دیکھ لیں، اقامت دیکھ لیں، ہر جہاں پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ مؤذن کہے گا وہ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی سرداری، لوائے حمد، جھنڈا اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، جنت کا دروازہ کھلے گا اللہ کے رسول کے دستک دینے پہ۔ یہ کیا ہے؟ آخرت میں اللہ کے رسول کو ذکر کو بلند کیا گیا۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، لکا، آپ کے لیے، ذکر کا، آپ کے ذکر کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ فَإِنَّا، فا کا معنی ہوگا پس، کیونکہ میں نے پڑھا فا کا عموماً معنی پس ہوگا۔ اِنَّا کا معنی، کیونکہ میں نے پڑھا اِنَّا اور اَنَّا، اس کا معنی ہوگا بے شک، جہاں بھی آ جائے۔ فا کا معنی پس، اِنَّا کا معنی بے شک، مع، عربی کلام میں جہاں پر بھی مع آ جائے اس کا معنی ہوگا ساتھ، مع کا معنی ساتھ ہوگا ہمیشہ، ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو اس کا معنی ہمیشہ ساتھ کیا جائے گا۔ عسر کا معنی تنگی، فا کا معنی پس، ان کا معنی بے شک، مع کا معنی ساتھ، العسر کا معنی تنگی۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ دل میں رکھیں کہ مع کا معنی ساتھ ہوگا، اور یہ رکھیں یہ ہمیشہ مضاف ہی ہوگا، مع کا لفظ ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوگا، مضاف ہو کے معنی پھر شروع کریں گے مضافے سے۔ فَإِنَّ، پس بے شک، مع العسر، تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ہر فقیری کے بعد گنا آئے گی، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فَإِنَّ، پس بے شک، مع العسر، تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے۔ ان، بے شک، مع العسر، وہی معنی، تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے۔ تو ہم پہلے یہ پڑھ چکے، اس کو ہم کہتے ہیں تاکید لفظی۔ تاکید لفظی کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو دو بار ذکر کیا جائے اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، مع العسر یسرا، مع العسر یسرا، ایک لفظ، ان، مع، عسر، یسر، ایک لفظ کو دو بار ذکر کرنا، وہ تاکید کا معنی پختگی پیدا کرنے کے لیے، کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے۔ اس کا معنی ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نوٹ کریں، آپ کے مکی حالات کیسے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، صحابہ کرام کو تکلیفیں، اذیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتے تک کھانے پہ صحابہ کرام کو مجبور کیا گیا۔ مکہ کی زندگی میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے تھے، کتنی تنگیاں تھی۔ اللہ نے کیسی پھر آسانیاں پیدا کی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے بیت اللہ کی چابیاں ملیں گی جس کو ملیں گی۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مکہ کی زندگی کتنی تنگ دستی والی تھی، اللہ نے مدینہ کی زندگی کتنی خوشحالی والی عطا کی تھی۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ فَإِنَّ، پس یقیناً، مع العسر، تنگی کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے۔ ان، بے شک، مع العسر، تنگی کے ساتھ، یسرا، یقیناً آسانی ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ بھی معنی مستر کیا کہ ہر ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، اس کا یہ بھی معنی کیا ہے، ہر ایک تنگی کے ساتھ اللہ دو آسانیاں عطا کرے گا۔ فَإِذَا، فا کا معنی ہوگا پس، اذا کا معنی ہوگا جب، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا اذا کا عموماً معنی جب کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا، پس جب، فرغتا، آپ فارغ ہوں، فرغا، فرغو، فارغت، فارغتا، فرغنا، فرغتا، تم ایک فارغ ہو، فرغتما، تم دونوں، فرغتم، تم، ماضی کا صیغہ۔ فَإِذَا، پس جب، فرغتا، آپ فارغ ہو، فا کا معنی پس، فَانْصَبْ، بس آپ محنت کرو، امر ہے۔ فَإِذَا، پس جب، فرغتا، آپ فارغ ہو، فَانْصَبْ،
آپ محنت کرو. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب آپ دنیاوی مشاغل سے، کاروبار سے، جہاد سے اور دیگر فرائض سے جب فارغ ہو چکو، اللہ کو راضی کرنے پہ محنت کرو. جب آپ فرائض سے فارغ ہو جائیں، نوافل پہ محنت کریں. جب نوافل سے فارغ ہو جائیں، فرائض پہ محنت کریں. اب اس سے ایک یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ انسان کو اللہ کے لیے تھوڑا سا فارغ وقت نکالنا چاہیے دن میں، تھوڑا سا جس میں اکیلا بیٹھ کے انسان اللہ کو راضی کرے. تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے بھی خاص کرنا چاہیے. فَإِذَا پس جب بھی دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، شام ہو، جب بھی فرغتا آپ فارغ ہوں، فن سب آپ محنت کرو. کس میں محنت کرنی ہے وہ بھی آ گیا. بَإِلَا باؤ کا معنی اور الہ کا معنی کی طرف، کیونکہ الہ کا معنی طرف کیا جاتا ہے. رب کا معنی رب، کاف کا معنی اپنے، کیونکہ اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی، یہ مضاف ہوگا اور ضمیر مضاف لے بنے. اپنے رب کی طرف فرغب تو رغبت کر. بَإِلَا باؤ کا معنی اور ہے، الہ کا معنی کی طرف ہے، رب مضاف ہے، کاف مضاف لے. کاف کا معنی اپنے، رب کا معنی رب، اپنے رب کی طرف فرغب، فا کا معنی پس، رب کا معنی ارغب، آپ رغبت کرو، رجوع کر لو، لوٹ آؤ اب رب کی طرف. وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف فرغب، آپ لوٹ آؤ، رجوع کرو. اب دیگر معاملات جو بھی جہاد لے لے، کاروبار لے لے، جاب لے لے، ان تمام حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، جہاد کرنا بھی عبادت ہے. لیکن ان چیزوں میں مخلوق کے ساتھ انسان کی وابستگی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب ان سے فارغ ہو تو خالصتاً اللہ کے لیے فارغ وقت میں محنت کرو، اللہ کی طرف رغبت رکھو. جب ان کاموں سے فارغ ہو جاؤ، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنا شروع کرو. یہ معنی مراد ہے. اب دیکھیں، الم نشرح، کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کے سینہ کو، ووضعنا اور ہم نے اتار دیا، انکا آپ سے، وزرکا آپ کا بوجھ، الذی وہ بوجھ، انقضا جس نے توڑ دیا، ظہرکا آپ کی پشت کو، آپ کی کمر کو، برفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، لکا آپ کے لیے، ذکرکا آپ کے ذکر کو، دنیا اور آخرت میں. فَإِنَّ پس یقیناً، مع العسری تنگی کے ساتھ، یسرا ایک آسانی ہے. ان یقیناً، مع العسری تنگی کے ساتھ، یسرا آسانی ہے. فَإِذَا پس جب بھی، فرغتا آپ فارغ ہو، فن سب پس محنت کرو عبادت میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف فرغب رغبت کرو.